وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد. وبسند متصل عن شيخنا نياز محمد حفظه الله تعالى وعن سيد مصباح الله شاه عن محدث العصر علامة سيد محمد يوسف بن نوري الحسين علامة سيد محمد أنور شاه الكشميري عن شيخ الهند محمود الحسن قطب العالمي رشيد أحمد الغنغوي المحدث سيد عبد الغني المجددي مهاجر المدني المحدث شاه محمد إسحاق دهلوي عن سيد شاه عبد العزيز محدث دهلوي عن مسند الهند شاه ولي الله المحدث دهلوي رحمة الله عليه عن شيخ أبو طاهر المدني رحمة الله عليه عن شيخ إبراهيم الكردي رحمة الله عليه عن شيخ أحمد قشاشي رحمة الله عليه عن شيخ أحمد بن عبد القدوس شناوي قشاوي رحمة الله تعالى عليه عن شيخ شمس الدين محمد بن رملي رحمة الله عليه عن شيخ الإسلام زكريا بن محمد الأنصاري رحمة الله عليه عن شيخ أحمد بن علي الأسقلاني رحمة الله عليه عن شيخ إبراهيم بن أحمد التنوخي رحمة الله عليه عن شيخ أحمد بن أبي طالب الحجار رحمة الله عليه عن شيخ الحسن بن مبارك زبيدي رحمة الله عليه عن شيخ عبد الأول بن عيسى الهروي رحمة الله عليه عن شيخ عبد الرحمن بن مظفر داودي رحمة الله عليه عن شيخ عبد الله بن أحمد السرخسي رحمة الله عليه عن شيخ محمد بن يوسف البربري رحمة الله عليه عن شيخ محمد بن إسماعيل البخاري رحمة الله عليه. باب قول الله ونزع الموازين القسط ليوم القيامة وأن الأعمال بني آدم وقوله يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط المصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال حدثنا أحمد بن أشكال قال حدثنا محمد بن فضيل بن عمارة بن قعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاضرین محفل، آپ حضرات نے ہمارے مدرسے کے استاد اور ناظم اعلیٰ حضرت مفتی امین اللہ صاحب کی مبارک زبان سے مدرسے کے متعلق بھی طلباء کے متعلق بھی تفصیلی گفتگو سماعت فرمائی، جس میں آپ کے سامنے یہ بات بھی آ گئی کہ یہ محفل جس میں اس وقت ہم شریک ہیں، یہ ہمارے یہاں جو درس نظامی کا ایک سلسلہ ہے اور یہ سلسلہ ایک عرصے سے قائم ہے. تقریباً 2005 سے ہمارے یہاں درس نظامی کا سلسلہ قائم ہوا اور اس میں اللہ کا شکر ہے مجھ سمیت بہت سے ہمارے علماء کرام جو
دور دراز جگہوں سے آ کر بھی یہاں کے طلباء کو دین کی تعلیم دے رہے ہیں۔ اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ جتنے اساتذہ کرام یہاں طلباء کو درس نظامی کی کتابیں پڑھاتے ہیں وہ سب کے سب عالم ہیں، یعنی ماسٹر کیے ہوئے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس نے چند درجے پڑھے ہوں اور وہ یہاں پر استاد کے فرائض انجام دے رہا ہو، اور سب جس طرح صاحب علم ہے اسی طرح صاحب تقوی اور صاحب نسبت بھی ہیں۔ تو درس نظامی جو مدارس کے اندر پڑھایا جاتا ہے تو اس کی ابتدا تو ہمارے ہاں عربی گرامر اور اس کے قواعد و ضوابط سے ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر طلباء کو قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے اس کی اصطلاحات فقہ اور اصول فقہ کی شکل میں یاد کرائی جاتی ہے۔ کہ بہت سے لوگ ایسے جو قرآن پاک کی تفاسیر پڑھتے ہیں لیکن وہ چونکہ ان علوم کے بنیادی رموز اور اسرار سے واقف نہیں ہوتے، تو جس کی وجہ سے قرآن پاک کی تفسیر یا ترجمہ تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن ان میں جو احکامات اللہ نے ذکر کیے ہیں ان احکامات کی گہرائی تک اور ان احکامات کے فہم و تفہیم تک ان کی پہنچ نہیں ہوتی ہے۔ تو ہمارے مدارس میں یہ ہوتا ہے کہ طلباء کو قرآن پاک اور احادیث کو صحیح سمجھانے کے لیے پہلے ان کو فقہ اور اصول فقہ کی اصطلاحات یاد کرائی جاتی ہیں۔ جب وہ انہیں ازبر ہو جاتی ہیں اس کے بعد پھر ان کو تفسیر بھی پڑھاتے ہیں اور احادیث بھی پڑھاتے ہیں۔ پھر وہ احادیث ان کو آسانی سے سمجھ میں بھی آتی ہے اور اس کے اندر احکامات پہلے سے انہوں نے پڑھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ بخوبی سمجھ پاتے ہیں، اور پھر ان میں احادیث کی کتابیں پڑھنے کے بعد ایسی استعداد اور صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ پھر وہ دوسروں کی رہنمائی کرنے کے قابل بن جاتے ہیں۔ یہ جو ابھی آپ حضرات دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جو ہمارے یہاں دورہ حدیث کے طلباء نے گون پہنے ہوئے ہیں، تو یہ ایک قدیم زمانے سے ایک سلسلہ چلا مدارس کے اندر کہ جو طلباء اساتذہ سے آ کر تعلیم حاصل کرتے، جب ان کے اساتذہ اکرام ان سے مطمئن ہو جاتے کہ انہوں نے ابھی اتنی تعلیم حاصل کر لی ہے کہ یہ اب دوسرے کو دین سکھانے کے قابل ہو گئے، تو یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ لوگوں کو جمع کر کے اس طرح جس طرح آج ہم جمع ہیں اس طرح محفل سجتی تھی، لوگ جمع ہوتے تھے، اہل علاقہ جمع ہوتے، اور دور دراز سے جن لوگوں کو کہ مقدر میں اس محفل میں شرکت ہوتی وہ شریک ہوتے، وہ آتے اور وہ دیکھتے، پھر وہ طالب علم اپنے علاقوں میں جاتے اور جا کر اپنی استعداد اور صلاحیت کی بنیاد پر جو اللہ نے ان کو دی ہے وہ دین کا کام کرتے تھے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک ماں کے پیٹ میں بننے والے دو بچے، دو سگے بھائی ہیں، باپ بھی ایک ہے ماں بھی ایک ہے، ایک ہی ماں کے پیٹ میں بنے، ایک ہی ماں کے پیٹ میں ماں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی، ایک گھر میں بڑے ہوئے اور ایک ہی استاد سے پڑھے، لیکن ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ان دو بھائیوں کی صلاحیتوں میں اور ان کے پڑھنے میں، سوچنے سمجھنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے جو مختلف علاقوں سے طلباء جمع ہوتے ہیں ان کی استعداد کے اندر بھی فرق ہوتا ہے، لیکن یہ درس نظامی پڑھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ من حیث المجموع ان کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ بات کو سمجھنے لگ جاتے ہیں، اور کم سے کم اتنا احساس تو مدرسے میں 8 سال لگانے کے بعد ہو ہی جاتا ہے، جو آج ہم میں اکثر کو نہیں ہے
کہ ہمیں یہ مسئلہ آتا نہیں ہے۔ آج آپ دیکھیں لوگوں کو یہ گلا ہے، یار کس بندے کو دیکھو وہ ڈاکٹر بنا ہوا ہے، کسی سے اپنی بیماری کا ذکر کرو تو ایک دو نسخے لکھوا ہی دیتا، اور بعض تو اتنے خیرخواہ ہوتے ہیں کہ وہ کوئی دوائی اور گولی لا کے بھی دے دیتے ہیں۔ ایک انگریز کہتے ہیں کہ اس نے پاکستان کا ٹور کیا، تو جانے کے بعد اس سے پوچھا کہ آپ نے پاکستان کو کیسے پایا؟ اس نے کہا کہ وہاں میں نے ہر بندے کو ڈاکٹر پایا، حتیٰ کہ بعض قبروں پر گیا، وہ مرے ہوئے بھی ڈاکٹر اور حکیم تھے، ان کی قبروں پہ کہیں نمک اور مٹی پڑی ہوئی تھی، اور اس پر وہاں کے مجاور کہتے تھے کہ یہ نمک کھا لو تمہیں شفا ہو جائے گی۔ تو جس طرح یہ ایک سلسلہ ہمیں چل پڑا، یہی سلسلہ آج ہم نے دین کے ساتھ کر دیا ہے کہ ہر بندہ دوسرا تیسرا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے دین آتا ہے، اور اس کی اپنی نماز سے زیادہ دوسرے کی نماز پر توجہ ہوتی ہے، اور دوسرے کو کہتا ہے آپ نے نماز صحیح نہیں پڑھی، آپ نے سجدہ صحیح نہیں کیا۔ لیکن آپ یاد رکھیے کہ جن لوگوں کو اللہ نے اس علم کی، جو آج ہم جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی نسبت عطا فرمائی ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک محفل کے اندر 40 مسئلے پوچھے گئے، اور 36 مسئلوں کے بارے میں انہوں نے فرمایا لا ادری، میں نہیں جانتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے فقہاء کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی پھپھو ہیں، ان کے خاص تلامذہ میں سے ہیں۔ ان سے کسی نے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جی اس کا مجھے پتہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا یار آپ کی اتنی بڑی اونچی نسبت ہے، آپ اپنے گھرانے کی تو لاج رکھو، آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں مجھے پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا بھائی غلط مسئلہ بتانے سے بہتر یہ ہے کہ انسان سچ بولتے کہ مجھے نہیں آتا۔ تو یہ صلاحیت اور استعداد جب انسان باصلاحیت اساتذہ کے پاس پڑھتا ہے تو اس میں یہ احساس بھی آ جاتا ہے کہ مجھے یہ مسئلہ آتا ہے یا مجھے مسئلہ نہیں آتا۔ تو بہرحال یہ اللہ کا ہم پر کرم ہوا۔ ویسے تو ہمارے یہاں جو ہمارے پرانے ساتھی ہیں ان کے علم میں ہے کہ یہ درس نظامی کا سلسلہ 2005 سے قائم ہے، لیکن یہ آخری درجہ ہمارے یہاں نہیں تھا، اور بیچ میں کچھ آخری درجات اور بھی کم تھے، تو جو بچے یہاں 4-5 درجے 6 درجے جو تھے تعلیم حاصل کر لیتے تو وہ پھر دوسرے مدارس کا رخ کرتے تھے، وہاں جا کے پڑھتے تھے۔ وسائل کی کمی تھی، آپ حضرات کے تعاون سے اور آپ حضرات کی دعاؤں سے اس سال اللہ نے کرم کیا، آپ حضرات نے دیکھا مدرسے کی تعمیر ہوئی، اوپر تقریباً کوئی 11 کمرے آپ حضرات کے تعاون سے دعاؤں سے تعمیر ہوئے بنے۔ تو جو درجات کم تھے ان درجات میں بھی اضافہ ہو گیا، اور آج اب ہمارے یہاں گویا کہ درس نظامی کی تعلیم کامل اور مکمل ہو گئی، اور اب یہاں سے جو طلباء فارغ ہوں گے جائیں گے تو اب کسی اور مدرسے میں نہیں جائیں گے، اب یہ اپنے علاقوں میں جائیں گے، اور جا کر جو کچھ آپ حضرات کے تعاون سے اور یہاں اساتذہ کے زیر سرپرستی انہوں نے سیکھا ہے تو یہ جا کر اپنے علاقے میں دین سکھائیں گے۔ اور آپ کا جو ان پر پیسہ خرچ ہوا ہے اور آپ نے جو تعاون کیا ہے تو یہ پیسہ آپ کا، آپ دیکھیں گے یہ آپ کے لیے آخرت میں بہت بلند درجات کا ذریعہ اور سبب بنے گا۔ لوگ ہوتے ہیں مدارس، جہاں بھی کوئی دینی کام ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہے، اور تو وہاں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ بغداد کے اندر ایک مدرسہ بنا ہوا تھا جس کا نام تھا مدرسہ نظامیہ،
اور وہ مدرسہ لوگوں کے چندے سے نہیں چلتا تھا، وہ بادشاہ اور سرکاری خزانے کی امداد سے وہ مدرسہ چلتا تھا، اور اس میں بہت سے لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے۔ وقت کے بادشاہ کو بھی کسی نے جا کر اس کے کان بھرے اور کہا کہ جناب یہاں تو جو لوگ پڑھ رہے ہیں ان کی نیت ہی اچھی نہیں ہے، تو دنیا کے غرض سے پڑھ رہے ہیں، تو آپ اتنا بڑا سرمایہ ان پہ خرچ کر رہے ہیں۔ بادشاہ نے کہا اچھا۔ وہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہمارے ایک نمازی دوستوں کہتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے کان ہوتے ہیں آنکھیں بند ہوتی ہے، بعض ہوتے ہیں ان کے کان بھی کھلے ہوتے ہیں آنکھیں بھی کھلی ہوتی ہیں۔ یہ جو کان کھلے ہوں آنکھیں بند ہوں وہ بڑے خطرناک بن جاتے ہیں، تو کان کھلے ہوں آنکھیں بھی کھلی ہونی چاہیے، دیکھیں بھی تو چاہیے آگے۔ تو بادشاہ ایسا تھا جس کے کان بھی کھلے ہوئے تھے، آنکھیں بھی کھلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا جی بھائی میں نے آپ کی بات سن لی، لیکن اپنی آنکھوں سے جا کر دیکھ کر آؤں گا، اپنی بھی معلومات کروں گا، اس کے بعد کوئی فیصلہ کروں گا۔ بادشاہ اس مدرسے میں آیا اور دیکھا کہ جناب مختلف ٹولیاں بیٹھی ہوئی ہیں طلباء کی، اور وہ اپنا سبق یاد کر رہے ہیں، اس کو دہرا رہے ہیں۔ بادشاہ ایسے لباس میں تھا جس سے کہ وہ اسے پہچان نہیں سکے۔ کوئی طلباء کے قریب جا کر بیٹھا، ان سے پوچھا کہ بھئی آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنی غرض تعلیم حاصل کرنے کی بتائی۔ اس طرح اوروں سے بھی پوچھتا رہا۔ آخر اس کی نظر ایک ایسے طالب علم پر پڑی کہ جو بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنی کتاب کی طرف متوجہ تھا۔ بادشاہ اس کے پاس چلا گیا، اس کے بعد جا کر بیٹھا اور کہا کہ جی بھی آپ تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں، دینی تعلیم کیوں حاصل کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ جی میں دینی تعلیم اس لیے حاصل کر رہا ہوں کہ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، اللہ کے کون سے احکامات ہیں جو میری طرف متوجہ ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا واجبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، میں اسے جاننا چاہتا ہوں، اس پر عمل کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی مخلوق کو یہ میسج پہنچانا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا بس صحیح۔ بادشاہ نے کہا کہ اس ایک طالب علم کی نیت سے یہ تمام سرمایہ جو یہاں پہ لگ رہا ہے، یہ جن لوگوں نے دیا ہوا ہے ان سب کے لیے آخرت میں بہت بڑا ذخیرہ بنے گا، ایک بندے کی نیت سے۔ یہ وہ زمانہ تھا جبکہ دینی تعلیم پر بادشاہوں کے ایوانوں میں نوکریاں ملا کرتی تھی، بڑے بڑے منصب ملا کرتے تھے، اور اب ہم جس دور سے گزر رہے ہیں آپ خود دیکھ رہے ہیں، اس دور میں دینی تعلیم کی بنیاد پر کوئی سرکاری نوکری نہیں ملتی۔ یہاں جتنے دینی علوم حاصل کر رہے ہیں ان سب کی نیت یہی ہے کہ ہم اللہ کے اس احکامات کو سمجھنا چاہتے ہیں، اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اور پھر ان احکامات کو آگے پہنچانا چاہتے ہیں۔ اور آپ حضرات خود اپنی جو کچھ تھوڑی بہت آپ کی معلومات ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے مدارس کے اندر جو اساتذہ اکرام پڑھاتے ہیں ان حضرات کو آپ دیکھا کریں کہ وہ علم اور تقوی کے کس مقام پر ہیں۔ اب حضرت جیسے میرا تعارف کرا رہے تھے آپ کے سامنے کہ ہمیں تو اپنی حالت دیکھ کر من آنم کے من دانم، ہم اپنے آپ کو اچھی طرح جانتے ہیں، لیکن جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے وہ حقیقتاً علم کے بحر بے کنار تھے، تقوی اور طہارت کے اس مقام کے اوپر تھے کہ کسی بلندی کو ان کے تقوی اور طہارت کے ساتھ تشبیہ نہیں دی جا سکتی ہے۔ آپ حضرات خود جو لوگ حضرت مولانا محمد یوسف لدھانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے دیکھا ہے یا نام سنا ہے، سب انہیں جانتے ہیں کہ کس مقام کے انسان تھے۔
حضرت مفتی نظام الدین شامدئی شہید رحمۃ اللہ علیہ ہماری مسجد میں کئی مرتبہ تشریف لائے. شہادت سے 20 دن پہلے حضرت تشریف لائے تھے یہاں پر، اور سب لوگوں کو پتہ ہے کہ حضرت تقوی اور طہارت کے کس مقام پر تھے. تو اب اگرچہ میں تو اس مقام کا نہیں ہوں، لیکن ایک نسبت حاصل ہے، اور اللہ سے امید ہے کہ اللہ پاک اسی نسبت کی بنیاد پر ہماری آخرت میں بھی بخشش فرمائیں گے. تو یہ ایک سلسلہ ہے جو بنا ہے. تو اب آپ حضرات کے سامنے یہ جو آخری حدیث ہمارے عزیز محترم طالب علم محمد شفیع صاحب نے تلاوت کی ہے، اور جس کی سماعت کی سعادت آپ اور ہم سب نے حاصل کی ہے، اس کے متعلق تھوڑی سی گفتگو. یہ آخری حدیث تو تقریباً سب کو یاد ہے اور سنی ہوئی ہے کہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، کلمتانی حبیبتانی الی الرحمن خفیفتانی علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے بارے میں خود ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہیں، اللہ کو بہت زیادہ پسند ہیں، اور ان کی ادائیگی زبان پر بہت زیادہ آسان ہے. اور میزان عدل میں جب قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جہاں لوگ بڑے بڑے اعمال لے کر حاضر ہوں گے، وہاں پر ان کلمات کا جو وزن ہوگا وہ بڑے بڑے اعمال کی بنسبت بہت زیادہ وزنی ہوگا. اب کچھ تو ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف اور صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ایمان اور یقین سے تعلق رکھتی ہے. مثلا آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہمیں تو یہ چیز نظر نہیں آتی ہے. آپ نے ارشاد فرمائی ہے تو ہمیں اس پر یقین ہے کہ یہ 2 کلمے اللہ کو محبوب. اس طرح فرمایا کہ میزان عدل میں اس کا وزن بہت زیادہ ہوگا. آج ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ اس کا وزن کیا ہوگا، لیکن ایک بات اس حدیث میں ایسی ہے کہ جس کا ہم بالفعل تجربہ کرتے ہیں. وہ کیا ہے؟ خفیفتان علی اللسان، کہ اس کی ادائیگی کے اندر اور اس کو پڑھنے میں اور سیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے. جب آپ دیکھیں قرآن پاک کی کوئی صورت یاد کرنی ہو، کوئی آیت یاد کرنی ہو، تو اس میں ہمیں کچھ نہ کچھ ٹائم نکالنا پڑے گا، کسی قاری صاحب کے پاس بیٹھنا پڑے گا، اس آیت کو درست کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. لیکن یہ اتنے ایزی ہیں، آسان ہیں کہ کوئی بھی پڑھتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سن کر انسان کو یاد ہو جاتا ہے. اور کچھ یاد ہو یہ جملہ ہے تو سبحان اللہ. ہمارے ہمارے گاؤں میں ایک سادہ سا آدمی تھا، وہ مسجد میں آسنا شروع کر دیا تھا، تو اس کے ساتھ یہی مسئلہ تھا، نماز وغیرہ تو سیکھی نہیں تھی. تو بس وہ جب مولوی صاحب تقریر کرتے تھے تو وہ زور سے کہتا تھا سبحان اللہ. یہ اس کو زبان پہ، کیونکہ آسان ہے، یاد تھا. تو دوستوں نے اسے کہا کہ یار دیکھو، تم مولوی صاحب کی ہر بات پہ سبحان اللہ کہتے ہو. یاد رکھو، جب مولوی صاحب یہ کہے کہ فلاں بندہ جنت میں چلا گیا، پھر آدمی بولتا ہے سبحان اللہ. لیکن جب مولوی صاحب کہتے ہیں فلاں کافر جہنم میں چلا گیا، تم وہاں بھی کہتے ہو سبحان اللہ. اس نے کہا پھر وہاں کیا کہنا چاہیے؟ اور نے کہا جب یہ کہا جائے کہ بھی فلاں کافر جہنم میں گیا، تو آدمی وہاں کہتا ہے استغفر اللہ.
کہنے لگا اچھا. اب آپ دیکھیں کہ اس کو استغفر اللہ یاد کرنا مشکل لگ رہا تھا. تو اب جب مولوی صاحب تقریر کرتے تھے وہ چپ بیٹھا رہتا تھا. اب اس سے پوچھا کہ تم کیوں چپ بیٹھتے ہو؟ کہا یار اب پتہ نہیں چلتا نا کہ سبحان اللہ کہوں یا وہ جو تم نے جملہ بولا ہے جو مجھے یاد بھی نہیں ہے وہ کہوں ہے. تو میں نے یہ واقعہ یہ بات اس لیے سنائی کہ سبحان اللہ اتنا آسان ہے بنسبت استغفر اللہ کے. استغفر اللہ یاد کرنا مشکل ہے. بعض لوگ ابھی بھی یعنی استغفر اللہ آپ کئیوں کا سنیں اس میں ان کی غلطیاں نکل آئیں گی، لیکن سبحان اللہ میں کسی کی غلطی نہیں نکلے گی. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی دی جس کی صداقت آج ہم اپنے ناقص تجربے سے کر رہے ہیں. فرمایا کہ زبان پر بالکل آسان ہے اور آسانی سے یاد ہو جاتی تھی. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جس طرح حافظ الحدیث تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث کے لقب سے انہیں یاد کیا جاتا ہے، اسی طریقے سے قرآن پاک کے بھی حافظ تھے. حضرت کو دیکھتے نا جیسے تو جب بھی پوری بخاری کے اندر جہاں حدیث کے اندر کوئی لفظ آتا ہے تو اس کی نسبت سے وہ قرآن پاک کا جملہ ان کے ذہن میں آ جاتا تھا کہ اس کی مناسبت سے قرآن کی آیت ہے تو اس حدیث سے پہلے قرآن پاک کی آیت لکھتے تھے. اور یہ پوری انہوں نے جتنی بخاری شریف لکھی ہے ہمارے طلباء نے پڑھی ہے، مختلف کتابیں قائم کی ہے، ان کتابوں کے شروع میں احادیث لانے سے پہلے قرآن پاک کی ان آیتوں پر کی طرف لوگوں کی توجہ دلائی. یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں چونکہ یہ آتا ہے کہ یہ کلمتان جو ہے ثقیلتان فی المیزان، اس میں میزان کا ذکر آتا ہے، ترازو کا ذکر آتا ہے. تو ترازو سے متعلق قرآن پاک کے جملے خاص طور پر ایک آیت مبارکہ سورۃ الانبیاء کی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ وہ یہاں پر ذکر کر یار ایک کے ساتھ نہیں ہوتا. جو علماء قرآن پاک کے حافظ نہیں ہوتے ان کے بھی ذہن میں قرآن پاک کی آیت نہیں آتی کہ اس حدیث کے مناسبت سے قرآن کی کون سی آیت ہے، اور عام حافظ کے بھی ذہن میں نہیں آتی. یہ اس حافظ کے ذہن میں آئے گی جو قرآن پاک کا پکا حافظ ہوگا، قرآن پاک اسے مستحضر ہوگا، اسے آئے گا. انہوں نے قرآن پاک کی آیت بھی لکھی وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، طلباء بھی ہیں، بات بہت زیادہ لمبی ہوگی لیکن میں خاص باتوں کی طرف توجہ دلاتا ہوں. باقی یہ سبق تقریباً طلباء کلاس کے اندر بھی پڑھ ہی لیتے ہیں، اور یہ تو سب لوگوں کی ہمدردی کے پیش نظر لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے اور پھر ان کے سامنے یہ حدیث پڑھی جاتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا پوری بخاری کے اندر ان طلباء نے پڑھی ہے اور بھی جو طلباء نے پڑھی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتابوں کا عنوان قائم کیا ہے، اور ہر کتاب کے آخر کے اندر وہ ایک ایسا جملہ لاتے ہیں یا ایسی کوئی حدیث لاتے ہیں کہ انسان کی توجہ اس دنیا سے ہٹ جائے، آخرت کی طرف چلی جائے. آپ دیکھیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سب سے پہلی کتاب قائم کی ہے جس میں بدء الوحی کا ذکر کیا. اس کے آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہرقل کا ایک لفظ نقل کیا. حالانکہ ہرقل جو ہے وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہمیں آخرت کسی مسلمان یا کسی مولوی کی بات سن کر ہی یاد آئے. بعض کافروں کے بھی ایسے احوال ہوتے ہیں
جن کو دیکھ کر انسان کو آخرت یاد آ جاتی ہے۔ ہرقل کے سامنے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پہنچا، سنا، سننے کے بعد وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات کرنا چاہتا تھا۔ یہ پوری ڈیٹیل بخاری میں، مسلم میں، دیگر احادیث کی کتابوں کے اندر آتی ہے۔ تو اس نے پوری معلومات جب کی، اور وہ خود سابقہ کتابوں کا عالم تھا، وہ اپنے علم کی روشنی میں سمجھ گیا کہ یہ وہ آخر زمان نبی ہیں جن کی دنیا میں آنے کی بشارت سابقہ کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اس نے چند جملے کہے، اور اس میں یہ تھا کہ اگر میں وہاں ہوتا جہاں یہ ہستی اس وقت تشریف فرما ہے، یعنی مدینہ منورہ میں، تو میں ان کے پاؤں دھوتا اور وہ پانی پی لیتا۔ تو وہ جو اس کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے، وہ یہ سمجھے کہ یہ تو مسلمان ہو گیا، تو انہوں نے ایک دم ایک ہنگامہ برپا کر دیا کہ ایک سپر پاور عیسائی کنٹری کا بادشاہ مسلمان ہو جائے اور پھر وہ اس سیٹ کے اوپر برقرار کیسے رہ سکتا ہے۔ اور کہا کہ ہم ابھی باہر نکلیں گے، عوام کو اس کے خلاف اکسائیں گے اور اس کو اس تخت سے اور تاج سے فوراً الگ کر دیں گے۔ جب ہنگامہ برپا کر کے اور وہ گیٹوں کی طرف بھاگنے لگے، تو ہرقل نے ان سب کو بلایا، کہا آؤ آؤ، بیٹھو بیٹھو بیٹھو، میری بات سنو۔ کہا یہ جو میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اور آپ کی عقیدت میں جو کچھ کہا، میں دل سے نہیں کہا، میں نے یہ محض میں تمہارا امتحان لینا چاہتا تھا کہ تم اپنے مذہب میں کتنے مخلص ہو اور اپنے مذہب کے ساتھ کتنی وابستگی رکھتے ہو۔ جب انہوں نے یہ بات سنی کہ یہ اس نے دل سے نہیں کہا، اور تو وہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ آخرت کی طرف دلانے کے لیے کہا کہ ذالک آخر شان ہرقل، کہ ہرقل کی آخری بات جو اس کی زبان سے نکلی آپ کا خط پڑھ کر وہ یہ تھی کہ میں نے یہ بات دل سے نہیں کہی۔ ہماری توجہ دلائی کہ دیکھیں، آخری جملہ جب زبان سے نکالو تو کلمہ طیبہ نکالنا اور دل سے نکالنا، دل سے پڑھنا، اور یہ دل سے پڑھنا اس وقت تمہیں نصیب ہوگا جبکہ آج تم اس کلمے کے ساتھ مخلص اور دل کی وابستگیاں رکھو گے۔ اگر آج اس کلمے کے ساتھ ہم نے منافقانہ رویہ رکھا، ہماری وفاداریاں اس کلمے کے ساتھ نہ تھیں، ہماری وفاداریاں کہیں اور تھیں، تو پھر یاد رکھو انجام بھی ہرقل والا ہوگا، جو اس کا انجام ہوا پھر اس کو سامنے رکھنا۔ اسی طریقے سے میں ایک دو کی توجہ دلا رہا ہوں آپ حضرات کی، خاص طور پہ ہمارے پرانے طالب علم بھی آئے ہوئے ہیں، جب تک حضرت تشریف لا رہے ہیں ابھی۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور کتاب قائم کی ہے، کتاب الایمان کے نام سے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الایمان میں بہت سی باب قائم کیے، احادیث ذکر کی۔ آخر میں جو حدیث لائے ہیں وہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور وہ ایک خاص مناسبت سے لائے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں کوفہ کے گورنر تھے جن کا نام تھا حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، ویسے تو تمام صحابہ آپ کو بڑے پیارے تھے اور تمام صحابہ آپ کے جانثار تھے،
لیکن مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانثاری کے بھی بہت سے واقعات تاریخ میں رقم ہیں۔ یہ کوفہ کے گورنر تھے، ان کا انتقال ہوا۔ ان کے انتقال کے ٹائم میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ دیکھا لوگوں کے اندر کچھ لوگ شرارت کر کے علاقے کا امن خراب کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے فوراً کچھ لوگوں سے کہا کہ مسجد میں ممبر سجایا جائے اور لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے۔ لوگ مسجد میں جمع ہوئے، ممبر لگا، کیونکہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی صحابی رسول ہیں، اور وہ جس طرح بھی گیا گزرا ہوا دور تھا، اور اس میں لوگ جو ہے وہ فسادی لوگ آگے تھے، لیکن صحابہ کا بڑا احترام تھا، صحابہ سے محبت کرتے تھے لوگ۔ ان کے لیے ممبر لگا، انہوں نے اس ممبر کے اوپر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں جو کچھ تمہیں کہہ رہا ہوں یاد رکھو، یہ میں محض خیرخواہی اور ہمدردی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں۔ اور اپنا ایک واقعہ سنایا، کہا کہ جب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ایمان لانے کے لیے، میں نے کلمہ پڑھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے رسول، میں اپنے ایمان اور اسلام کی سچائی کا وعدہ اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دے کر کرنا چاہتا ہوں، آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا، میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں رکھا، تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھ سے کہا کہ مجھ سے وعدہ کرو کہ کبھی نماز نہیں چھوڑو گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ جب تم پر زکوٰۃ فرض ہوگی تو کبھی زکوٰۃ کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرو گے، مجھ سے وعدہ کرو کہ تم ہر انسان کے ساتھ، اگرچہ اس میں مسلم کا لفظ آتا ہے، ہر مسلمان کے ساتھ بھرپور خیرخواہی اور ہمدردی سے پیش آؤ گے، اور مجھ سے وعدہ کرو کہ تم کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے۔ کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا، اور آج اسی وعدے کی بنیاد پر میں اب تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارے گورنر کا انتقال ہوا ہے، اور بہت جلدی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے گورنر کی تشکیل کر دیں گے، تم کسی کے بہکانے میں آ کر اپنے علاقے کا اور اپنی اس سرزمین کے امن کو نقصان نہ پہنچانا، اور یہ میں تمہیں بڑی ہمدردی اور خیرخواہی سے کہہ رہا ہوں، اور ہم سب مل کر یہ جو ہمارے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے، اس کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر، تم سب کو یاد ہے، پتہ ہے کہ وہ ہمیشہ لوگوں سے ہونے والی کوتاہیوں کو درگزر کرتے تھے، معاف کر دیا کرتے تھے۔ تو جس بندے نے اپنی زندگی میں سب لوگوں کو معاف کیا ہے تو اس کا حق بنتا ہے کہ آج ہم سب مل کر اس کے لیے اللہ سے معافی مانگیں۔ اور اس کے بعد وہ منبر سے اتر گئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے آخر میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کے انتقال کا اور اس حدیث کا ذکر کر کے ہماری توجہ دلائی کہ ایک دن ہمارا بھی آئے گا اور ہم بھی اس دنیا سے جائیں گے، اور اگر آج ہم نے لوگوں کو معاف کرنے کا اور درگزر کرنے کا سلسلہ اختیار کیا تو اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا، وہ ہماری معافی کی دعا کریں گے، اور پھر اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اللہ بھی ہمیں معاف کر دے گا۔ میں یہ ایک دو باتیں آپ کو وقت کے اختصار کے پیش نظر بتا رہا ہوں۔ اس طرح میں ایک کتاب کا ذکر کرنے لگوں تو یہ پوری رات گزر جائے گی، آپ سن کے نہیں تھکیں گے، اور ہو سکتا ہے میں بیان کر کے تھک جاؤں گا۔ اب آپ دیکھیے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آخری حدیث لائی، اس میں بھی باب قائم کیا، کتاب قائم کیا، کتاب اس میں پیچھے طلباء پڑھتے ہوئے آئے، کتاب الرد علی الجہمیہ وغیرہم التوحید۔
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہماری توجہ دلائی کہ آج ہم کوئی عمل کے اعتبار سے بگڑا ہوا ہو تو ہمیں نظر آتا ہے اور اس کا بگڑاؤ ہمیں خطرناک لگتا ہے، لیکن یاد رکھیے عمل کا بگڑا ہوا اتنا خطرناک نہیں جتنا نظر و فکر کا بگڑا ہوا خطرناک ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جس بندے نے تلوار اٹھائی، ابن ملجم، آپ کو پتہ ہے عمل کے اعتبار سے وہ تہجد کا پابند تھا، لیکن نظر و فکر کے اعتبار سے بگڑا ہوا تھا۔ آج ہمارا زیادہ واسطہ ان لوگوں کے ساتھ پڑ رہا ہے جو عمل کے اعتبار سے زیادہ بگڑے ہوئے ہیں۔ وہ جس کو دیکھو بجی یہ ہمارے خاص طور پر حکمرانوں کے اندر کرپشن اور دین کے راستے میں رکاوٹیں، سمجھ میں غیر کے کلچر کو مسلمانوں میں عام کرنا، یہ آج ہمارے سامنے یہ ہے، یہ فتنے ہیں، اور ہم بس صرف اپنی نماز کے اوپر اکتفا کیے ہوئے ہیں اور ہم کہتے ہیں بس ٹھیک ہے یہ فتنے پھیلتے رہیں، اس سے ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ہمارا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نسلیں تباہ ہو جائے گی۔ جب آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ حضرات ہیں کہ جنہوں نے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اس بات کی طرف توجہ دی کہ جو لوگ نظر و فکر کے اعتبار سے بگڑے ہوئے ہیں، اگر اس بگڑاؤ کی اصلاح نہ کی گئی تو آگے چل کے نسلوں کا کیا حال ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قائم کی، کتاب الرد علی الجہمیہ۔ یہ جہم ابن سفیان کوفہ کا رہنے والا ایک آدمی تھا، نظر و فکر کے اعتبار سے انتہائی بگڑا ہوا انسان تھا۔ اس کی باتیں جو لوگوں میں اس نے پھیلائی ہوئی تھی، ان باتوں کی اصلاح کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب قائم کی، قرآن اور حدیث کے حوالے سے۔ اور قرآن کی آیتوں میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہے، لیکن احادیث کے میدان میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنت کی ہے، آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بھی بندہ حدیث بیان کرتے ہوئے بخاری کا حوالہ دے جائے تو لوگ آنکھیں بند کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، کیونکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے محنت ایسی کی۔ اس سلسلے میں لوگوں کو احساس دلانے کے لیے کہ آج ہم خواہ ایک عام سی گفتگو ہو یا قرآن و حدیث کے حوالے سے کوئی ایسی گفتگو ہو جس سے کہ جو حقائق سے ہٹ کر ہو، جب ہم کریں تو ہماری یہ توجہ رہے کہ یہ گفتگو یہ ہوا کے اندر تحلیل ہو کر ختم نہیں ہو جائے گی، بلکہ اس کو فرشتے لکھتے ہیں اور اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، اور پھر ایک دن آئے گا اس گفتگو کو میزان عدل کے اندر رکھا جائے گا اور پھر اس کو تولا جائے گا اور پھر اس کے اعتبار سے انسان کی وہاں پر عزت ہوگی یا اس کی ذلت ہوگی۔ جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میزان عدل کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہوگا اور جس کی نیکیاں بھاری ہوگی اس کے بارے میں وہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ ہمیشہ کے لیے کامیاب ہو گیا اور آج کے بعد یہ کبھی ناکام نہیں ہوگا، اور جس کے گناہ زیادہ ہوں گے اس کے بارے میں وہ اعلان کرے گا کہ یہ بندہ ناکام ہو گیا اور آج کے بعد کبھی یہ کامیاب نہیں ہوگا۔ قرآن نے بیان کیا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ آخر میں باب قائم کیا اور اس میں اس حدیث کو ذکر کیا اور یہ ہمیں بتایا کہ ابن آدم کے جو اعمال ہیں وہ تولے جائیں گے۔ لیکن ایک حدیث آتی ہے
اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ بعض لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے لیے ترازو نہیں لگے گا، وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ کچھ ایسے کافر ہوں گے جو بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، کہ جنہوں نے کفر کیا تھا شراب نہیں پی تھی، کفر کیا تھا زنا نہیں کیا تھا، کفر کیا تھا رشوت نہیں کھائی تھی۔ آپ دیکھیں آج بھی ایسے کافر ہیں، کہتے ہیں نا جی فلاں کافر ہے لیکن اس کا طرز زندگی ہم مسلمانوں سے بہت اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسے کافر کہ جن کا اور کوئی گناہ نہیں ہے، صرف ان کا گناہ یہ ہے کہ وہ کفر کے اندر مبتلا ہیں، تو وہ کفر کے گناہ کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے لیے ترازو نہیں ہوگا۔ اور کچھ ایسے مسلمان ہوں گے کہ جن کے لیے ترازو نہیں ہوگا، بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ ان 70,000 میں سے ہر 1000 کے ماتحت مزید 70,000 ہوں گے۔ یہ بڑی تعداد ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی۔ ان 70,000 کا نام نہیں ہے، ہمیں پتہ نہیں وہ 70,000 کون ہوں گے، لیکن ایک نام بھی آتا ہے۔ ان 70,000 میں ایک کا نام بھی آتا ہے۔ وہ نام کیا ہے؟ وہ جو عشاء کی نماز پڑھاتا ہے، عکاشہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی کھڑا ہوا، نے کہا اللہ کے رسول دعا کریں اللہ پاک مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے۔ آپ نے فرمایا انت فیہم، تم تو ہو ہی ان 70,000 میں۔ اس کو دیکھ کے ایک اور بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا جی میرے لیے دعا کریں، تو آپ نے فرمایا سبق بکا عکاشہ، یہ جو پہلے کھڑا ہوا تھا جس کا نام عکاشہ تھا وہ تم سے سبقت لے گیا، وہ ان 70,000 میں شامل ہو گیا۔ تو ہم نے اپنے بچے کا نام بھی عکاشہ رکھا، اور میرے سے دیکھ کر پھر اس کے بعد بھی بہتوں نے اپنے بچوں کے نام عکاشہ رکھے۔ تو آج آپ کو ہی پتہ چلے کہ ان 70,000 میں ایک عکاشہ نام کا صحابی تھا، اس کے والد کا نام تھا محسن، عکاشہ بن محسن۔ تقوی کے اعتبار سے اس مقام پر تھا کہ یہ ان صحابہ میں سے ہے کہ جنگ بدر میں آپ نے علماء سے سنا کہ 2 تلواریں تھیں، کیونکہ صحابہ اکرام جنگ لڑنے کے لیے مدینہ سے گئے ہی نہیں تھے۔ جنگ لڑنے کی نیت سے جاتے تو تلواریں لے کر جاتے، گھوڑے لے کر جاتے۔ صحابہ اکرام تو اس نیت سے گئے تھے کہ صحابہ کو پتہ چلا کہ مکہ میں جو صحابہ اکرام اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، دکانیں چھوڑی تھی، جس کا جو کچھ تھا وہاں زمین تھی جو تھا، کافروں نے وہ سب کچھ بیچا ہے، اور بیچ کر وہ سارے پیسے جمع کیے ہیں، اور وہ پیسے انہوں نے ابو سفیان کو دیے ہیں۔ ابو سفیان وہ پیسے لے کر شام گیا تھا، اور ان پیسوں سے وہ تجارت کر رہا ہے اور ہمارے خلاف ہمارا سرمایہ لگانا چاہتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ بے ایمان ہمارا پیسہ ہمارے خلاف لگا رہے ہیں، کیوں نہ ان کو یہی ہم اپنا پیسہ ان سے واپس لے لیں۔ دیکھیں بات بالکل اس میں کوئی بات گناہ کی ہے؟ آپ کا لوٹا ہوا پیسہ کوئی بندہ آپ کے خلاف استعمال کرے؟ حضرت تشریف، میں اپنی بات پوری کروں گا، حضرت بیٹھتے ہیں، تشریف رکھیں۔ السلام علیکم۔
لیکن صحابہ اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا ایک جائز کام، ایک جائز خواہش، لیکن اس کو اللہ نے بدل دیا، اور بالکل جو نہتے ہو کر مدینہ منورہ سے گئے تھے، اللہ نے ان کو ایک بہت بڑے کافروں کے لشکر کے ساتھ ان کی جنگ وقوع پذیر کرائی، اور وہ لشکر ابو سفیان کا وہ تو نکل گیا، اور ان کے مقابلے میں ابو جہل مکہ سے ایک بہت بڑا لشکر لے کر پہنچا، اور اللہ نے اس میدان کے اندر جو صحابہ کرام حیران ہو گئے کہ اب یہ کیا ہو گیا، ہم نہ ہمارے پاس کوئی تلوار ہے، نہ کوئی ڈھال ہے، نہ کچھ۔ تو یہ حضرت عکاشہ بن محصن جو تھے، یہ بھی ان صحابہ میں سے بڑے پریشان ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے کہ اللہ کے رسول، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں ان کافروں سے دو دو ہاتھ ہو جاؤں، لیکن میرے پاس کوئی تلوار نہیں ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھڑی اٹھائی اور فرمایا کہ اللہ پاک اس کو تلوار بنا دیں گے، بس جیسے ہاتھ میں دی تلوار بن گئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ ایک بڑی تعداد اس امت کی وہ ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گی، اور کچھ وہ ہوں گے کہ جن کے اعمال تولے جائیں گے، جس کا یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا۔ اب ہم صرف ایک دعا کر لیتے ہیں اپنے حق میں کہ اللہ پاک ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرمائے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے، کیونکہ اگر اعمال تلنے لگے ایسا میں، یہ اعمال تلنے کی بھی علماء نے بہت سی توجیحات کی ہیں۔ ہمارے بزرگ تھے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا حسن جان نور اللہ عمر قدا، اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ ہر سال تشریف لاتے تھے سعید آباد میں، حضرت کے بھائی ہیں، میرے محسن ہیں، میں نے بھی یہاں سے جا کے وہاں 14 سال وہاں بھی یہ درس و تدریس کے فرائض انجام دیے، تشریف لاتے تھے، اور وہ بھی اس حدیث پر تقریر فرماتے تھے۔ تو میں بھی اسٹیج پہ بیٹھا ہوا تھا، اور ہمارے ایک اور دوست تھے وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت اس کی توجیحات میں ایک توجیہ یہ کی کہ مومنوں کو تولا جائے گا۔ تو ایک دوست نے کہا اگر مومن تولے گئے میرے نام پہ کہے تو پہلے جنت میں چلا جائے گا۔ مومن وزنی ہوگا ترازو بھاری ہو جائے گا۔ تو ایک توجیہ اگرچہ علماء یہ کرتے ہیں، لیکن اصل یہی ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہوگی اور اس کے اسرار و رموز کیا ہوں گے وہ تو انشاءاللہ قیامت کے دن پتہ چلے گا۔ لیکن ہم تو اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل فرمائے۔ اب ہمارے حضرت